سر جیسے کہ یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے رافیل طیارے کے حوالے سے، پاکستان کی جانب سے 3 رافیل طیارے مار گرائے ہیں اور اب رافیل طیارے بنانے والی کمپنی کے شیئر بھی گر گئے ہیں۔ سر آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ رافیل طیارے وہ ہیں جب 2019 میں مودی کی جانب سے تقریر میں کہا گیا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل طیارے ہوتے تو شاید صورتحال کچھ اور ہوتی، اور صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ سر کیا کامنٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں نے صبح 6:30 بجے ٹی وی چینل پہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ انڈین فوجی اور انڈین ایئر فورس آپریشن سندور آنے آئی تھی، لیکن وہ پاک افواج کے ہاتھوں آپریشن سہاگ رات بنا کے چلی گئی۔ سندور تو دن کی روشنی میں باندھا جاتا ہے، پاک افواج اور پاک فضائی ان کی سہاگ رات بنائی کہ یہ بیچارے نہ منہ دکھانے کے قابل، نہ شکل دکھانے کے قابل، نہ صورت دکھانے کے قابل۔ اور دوسری ایک امپورٹنٹ چیز، میں نے کچھ دن کو ٹویٹ کیا تھا کہ 11 بجے میں نے پاکستان کی ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ خدا کا واسطہ ہے میری ایک پرپوزل لیں۔ آپ نے میری پرپوزل مان لی تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس خطے میں جنوب مشرقی ایشیا میں تا حیات امن ہو جائے گا۔ تو وہ میں نے جو پرپوزل دی تھی وہ تھی کہ پاکستان اپنے 7 ٹاپ کلاس کے جو بہترین کوالٹی کے جو میزائل ہے نا، ابدالی ہے یا حطف ہے یا نصر ہے یا شاہین ہے یا غوری ہے یا ابابیل ہے یا الفتح ہے، ان میں سے جو 7 سب سے بہترین ہے وہ چوز کریں اور 7 جگہوں پہ مار دیں گے نا انڈیا میں۔ وہ 7 جگہ کون سی ہیں؟ ایک نریندر مودی کا گھر، ایک ہمت شاہ کا گھر، ایک راج ناتھ سنگھ کا گھر، چوتھا اجیت دیول کا گھر، 5واں جنرل جے ڈی بخشی کا گھر، 6واں میجر گورو آریہ کا گھر اور 7واں ارناب گوسوامی کا گھر۔ یہ 7 گھروں میں مظاہرہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 140 کروڑ ہندوستانیوں کو بھی جناب کی آتما کو بھی شانتی مل جائے گی، اور 2 ارب کی جو یہ خطہ کی آبادی ہے نا، اس کی آتما کو بھی شانتی ملے گی، اور ان 7 خبیثوں کا انتم سنسکار ہوگا، تب جا کے اس خطے کے اندر کوئی امن آئے گا۔ تو بھائی جان، یہ 7 میزائل نا جو سب سے اچھے والے ہیں، یہ داغ دے بس جانا، یہ باقی اللہ خیر صلاح جانا، باقی ان کی ٹکے آنے کی عزت نہیں۔ فیاض الحسن چوہان صاحب، ثنا ہاشمی عرض کر رہی ہوں، آپ کی خواہش کے مطابق ہی کام ہوگا، بے فکر رہیے۔ امت شاہ بھی نہیں بچے گا، اجیت دیول بھی نہیں بچے گا، نریندر مودی، گورو آریہ کو تو لگ رہا ہے مجھے کوئی سانپ سونگ گیا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ رہی تھی، ارناب گوسوامی جو ہے، یہ پتہ نہیں کون سے کس کی ارتیاں اٹھانے چلا گیا ابھی سے ہی، کیونکہ صورتحال انڈیا کی بالکل خاموش، صفر بٹا سناٹا جس کو کہتے ہیں نا، وہ انڈین میڈیا پہ ہوا ہے۔ انہوں نے پوری 140 کروڑ ہندوستانیوں کو پچھلے 15 دنوں میں نا، اور 15 دن نہیں، پچھلے 15 سال کی ان کی میڈیا کوریج دیکھ لیں۔ یہ 2 الو کے پٹھے آ کے بیٹھتے ہیں، ایک میجر گورو آریہ اور 2016 میں جب واقعہ ہوا تو ٹائمز ناؤ میں میرا اور جے ڈی بخشی اور ارناب گوسوامی کا پروگرام ہوا، اور میجر گورو آریہ بھی تھا۔ یہ جنرل جے ڈی بخشی بڑا اچھل کے آئے، ایک سوال پوچھا تھا، آج بھی پوچھوں گا۔ میں نے ان سے کہا، جنرل صاحب مجھے یہ بتائیے، جو آپ نے مونچھیں رکھی ہیں، یہ آپ نے رکھی ہیں کہ مونچھوں نے آپ کو رکھا ہوا ہے؟ مطلب جسہ تمہارا ہے کوئی نہیں، ٹکے آنے کا تمہارے اندر کوئی جسمانی طاقت، اور پھیپھڑے پھاڑ کے سارا دن پاکستان کے خلاف بھونکتے ہو۔ تو میں نے ان کو کہا، خدا کا واسطہ ہے، کوئی سینسبلٹی اختیار کرو، کوئی عمر کا لحاظ کرو اپنی۔ تم 70-75 سال کے 80 سال کے ہو گئے، باتیں تمہاری جناب گلی ملے کے چھوکروں والی ہیں۔ یہی میجر جنرل ہیں بھی کہا کہ یہ میجر ہیں بھی کہا کہ مجھے تو ان کی فوج کا ہی نہیں پتا نا۔ فیاض الحسن چوہان، یہ وہ فوجی ہیں، یہ وہ فوج ہے انڈیا کی جو کہتی ہے کہ ہمیں دال نہیں ملتی، ہمیں پتلی دال دیتے ہیں، ہمیں دال 7 دن دیتے ہیں، 365 دن دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب دال نہیں ملتی ہے تو کہتے ہیں پانی میں ڈال کے روٹی کھاؤ، پھر روٹی نہیں ملتی ہے۔ یہ وہ فوج ہے جس کا نام آپ لے رہے ہیں، یہ جو ان کے جنرل ہیں، کرنل ہیں، میں تو ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا۔ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، نہ ان کو دال ملتی ہے اور نہ ان کی دال گلتی ہے۔ فیاض، میں ایک بریکنگ آپ کو دے دوں، یہ اتھینٹک رپورٹ، ویریفائیڈ رپورٹ اور کلیریفائیڈ رپورٹ، کلاسیفائیڈ رپورٹ آپ کو دے رہا ہوں۔ دنیا کی تمام افواج میں جس میں سب سے زیادہ بھگوڑے ہیں وہ انڈین فوج ہے۔ یہ باقاعدہ انٹرنیشنل تمام آرمیز کی جو لسٹ ہے، اس میں سب سے زیادہ بھگوڑے انڈین آرمی میں ہوتے ہیں، جو آپ کی آرمی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، جو ڈیورنگ سروس جناب محاذ سے بھاگ جاتے ہیں،
جو رونا روتے ہیں روٹی کا, کھانے کا, دال کا, گوشت کا, ہر وقت رونا روتے ہیں, نوکریاں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی فوج, پاکستان کی فوج کہ جو نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور جناب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر جن کا ایمان ہو, ان کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتے. جی اصل معاملہ ایمان کا ہے, جذبے کا ہے. رافیل نمبر 1 تیارہ ہوگا دنیا کا, لیکن جذبہ تو نہیں نہ چلانے والے میں, حوصلہ تو نہیں نہ چلانے والے میں, ولولہ تو نہیں نہ چلانے والے میں. ادھر چلانے والوں میں ولولہ ہے, ادھر چلانے والوں میں جذبہ ہے. صاحب گزشتہ رات کو نیندیں اڑا دی ہیں ہم نے بھارت کی گزشتہ رات, اور اب جو ہے وہ سفید جھنڈا لہرا کر اپنی شکست کا رونا رو رہے ہیں, اور لگتا ہے ایسا ہے کہ جو جنگی جنون ہے اس میں وہ ناکام ہو چکا ہے بھارت. نہیں, ناکام نہیں ہوا. آپ ابھی بھی ان کے انڈیا چینل کھا کے دیکھیں, یہ کتے کی دم ہے, یہ سیدھی نہیں ہوتی. یہ کتے کی دم ہے جو کبھی سیدھی نہیں ہوتی. ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہیں الو کے پٹھے, ابھی بھی وہ حرام کا پلہ فیاض الحسن چوہان, کتے وفادار ہوتے ہیں, یہ کتے بھی نہیں ہیں, یہ وفادار بھی نہیں ہے کسی کے, یہ اپنے لوگوں کے وفادار نہیں ہے میرے بھائی, یہ اپنی قوم کے وفادار نہیں ہے. نہیں, میں نے دم کی بات کی تھی, وفاداری کی نہیں کی تھی. میں نے کہا یہ کتے کی دم ہے, سیدھی نہیں ہوتی. میں نے وفاداری کی بات نہیں, کتا بھی بڑا معزز ہے نا, یہ نریندر مودی تو اس سے بھی گیا گزرا ہے. یہ ابھی ان کے لیڈنگ ٹی وی چینلز پہ چلے جائیں, یہ بیٹھے ہوئے, یہ بھی بیٹھا ہوا ہے, گورو فاریہ بھی بیٹھا ہوا ہے, ان کے باقی ریٹائرڈ جنرل, ایئر وائس مارشل جھوٹ بول رہے ہیں, پوری 140 کروڑ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں ابھی بھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے, اس نے جو پاک افواج کو رائٹ دیا ہے اس کا جناب جواب دینے کا, انشاءاللہ جواب ملے گا. اور گلبہار ڈیم, سلال ڈیم اور گنگا ڈیم, ان کی تو آتما انشاءاللہ رولی جائے گی انشاءاللہ. میری تو ان ڈیموں کی جناب آتما رولی جائے, اور 7 مزائل جو ہے نا ان 7 خبیثوں کے گھر میں بھیجے جائے.